الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام شفیع رحمت والی امت شاہ خوباں جان جانا شہنشاہ حسینہ سید سروراں سیاہ لا مکان تتیمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالا رازدان ماؤہا شاہد ماتغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج ہم پھر اپنے آقا و مولا جان جانا، جان کائنات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے جمع ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام کے ذکر کی مجلس کا ادب یہ ہے کہ اس طرح محبوب کا ذکر سنیں۔ صوفیاء کہتے ہیں ذکر محبوب وصال محبوب است، کہ کان آپ کے متوجہ ہوں ذکر رسول کی طرف، نظریں آپ کی متوجہ ہوں والضحیٰ کے چہرے کی طرف۔ اگر اس کیفیت میں آپ محبوب کا ذکر سنیں گے تو یقین کریں ذکر کے بعد جب آپ اپنے آئینہ دل پہ نظر ڈالیں گے تو حسن مصطفیٰ نظر آئے گا۔ اور یہ پروگرام کوئی رواجہ نہیں ہوتے، یہ پروگرام کسی کو دنیا دار کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہوتے، یہ خالصتاً اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور نسبت اور قرب کا جو رشتہ ہوتا ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر آپ چوکڑی مار کے بیٹھیں یا اتحیات پہ بیٹھیں اور یہ جو جس طرح پاؤں آگے کر کے بیٹھتے ہیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اس کیفیت سے اگر آپ بہر ہو کے بیٹھیں گے تو آپ کی مہربانی ہے، ورنہ آج تو سگی اولاد کسی کی بات نہیں مانتی، کوئی کسی کی بات مان لے تو بہت بڑی بات ہے۔ اور آپ بولتے بھی رہیں، خاموشی سے ذکر نہیں سننا تاکہ مجھے پتہ چلے میں نے جو بات کیا آپ کو سمجھ آئی ہے۔ جس آیت کو میں نے سرنامہ سخن بنایا ہے، 4 سال پہلے بھی میں نے اس موضوع پر یہی تقریر کی تھی، لیکن وہ تقریر اور تھی۔ اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے چند چیزیں ہم علم کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، کہیں غلطی پر تو نہیں ہے۔ اصل میں ایسا کوئی نفس نفسی کا عالم ہے، آپ یقین فرمائیں یونیورسٹیز کے اندر جاتے ہیں، عجیب فتنے،
کالجز میں جاتے ہیں، عجیب معاملات، سوشل میڈیا پر طرح طرح کے سوالات اور طرح طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں۔ جہاں اعتراض کرنے والے ختم نہیں ہو سکتے تو جواب دینے والے بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ بس اتنا یاد رکھیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان، آپ کی محبت، آپ کا ذکر، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی مجھ سے سوال کرے کہ آپ جو اپنے نبی کا ذکر کرتے رہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ نبی کا ذکر ہر مسلمان کی قسمت اور مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ یہ جی ہم آمد مصطفیٰ کا ذکر کریں تو یہ کہاں لکھا ہے کہ آمد مصطفیٰ کا ذکر؟ تو دوستو، بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ سوال کرنے والے کی توجہ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر میں ایک بات کہا کرتا ہوں، رات بھی میں نے اپنے خطاب میں وہاڑی میں یہ بات کہی کہ ایک جگہ ہمارا خطاب تھا تو یونیورسٹی کے اندر ایک بچہ کھڑا ہو گیا، مجھے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیں، آپ جو یہ میلاد مناتے ہیں اپنے نبی کا، تو یہ لفظ میلاد کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ اگر لفظ میلاد قرآن میں موجود ہے تو آپ منایا کریں، اور اگر لفظ میلاد آپ من و عن نہیں دکھا سکتے تو پھر آپ لوگوں کو اپنی ترجیحات پر غور کرنا چاہیے۔ اور یقین فرمائیں، جب بندے کے مطالعے کے اندر وسعت ہوتی ہے، سوچ کے اندر وسعت ہوتی ہے، نگاہ کے اندر وسعت ہوتی ہے، وہ کسی سائل کے سوال پر ناراض نہیں ہوتا، وہ اس کو جواب دیتا ہے۔ آخر ہم نے پردیس کاٹی، بہر کے ملکوں میں پڑھتے رہے، آتے جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں لیکچرز ہوتے ہیں، ہر ایک ذہن کے بندے سے ہمارا سامنا ہوتا ہے۔ یقین فرمائیں، میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ مومن ہوتا ہی وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر یقین رکھتا ہو۔ بلائنڈ فیتھ ہر جگہ نہیں، مگر بعض جگہ پہ اللہ اور اس کے رسول کے معاملات کو آنکھیں بند کر کے بھی ماننا پڑتا ہے۔ مثلا اگر کوئی کہے جناب یہ جو آپ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر کرتے رہتے ہیں اپنے نبی کا، یہ کہاں لکھا ہے؟ یارو ہم اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں نا، محبوب کے والضحیٰ کا چہرہ ہے، واللیل کی زلفیں ہیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں ہیں، ید اللہ والے ہاتھ ہیں، لسان اللہ والی زبان ہے، علم نشرہ کا سینہ ہے، طٰہٰ کا تاج ہے، یاسین کا سہرہ ہے۔ بتائیں یہ سارا قرآن میں ہے کہ نہیں؟ بولیے، یہ جو میں نے باتیں کی ساری قرآن میں موجود ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے نہیں فرمایا اے علم نشرہ کے سینے والے نبی، علم نشرہ لک صدرک والضحیٰ واللیل اذا سجا، اللہ نے نہیں فرمایا؟ تو اللہ نے اپنے محبوب کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد؟ یہ جو ہم اپنی زبان میں جو ذکر کرتے ہیں یہ تو ساری قرآن پاک کی آیات بینات ہے۔ عزیزان محترم، پھر اس کے علاوہ میں اکثر دوستوں کو توجہ دلاتا رہتا ہوں کہ جب میرے آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آپ سجدہ ریز ہوئے، اللہ کی تسبیح بیان کی، اور سب سے پہلا جو جملہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہے وہ یہ ہے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، میرے آقا غاروں میں گئے تب یہی بات، آپ بازار میں گئے تو یہی بات، آپ معراج پہ تشریف لے گئے تو یہی بات، حتیٰ کہ مدارج النبوت میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ جب آپ مزار مقدسہ میں تشریف لے گئے تب بھی یہی فرما رہے، ہونٹ ہل رہے، رب حبلی امتی۔ تو مجھے بتائیں، کہیں قرآن پاک میں اللہ نے حکم دیا ہے محبوب ہر وقت اپنی امت کو یاد رکھنا؟ کہیں نہیں، حدیث قدسی میں کہیں نہیں۔ تو جب میرے آقا بغیر کسی دلیل کے اپنی امت کا ذکر نہیں چھوڑتے، اور جو با وفا امت ہے وہ بھی بغیر کسی دلیل کے اپنے نبی کا ذکر نہیں چھوڑتے۔ نعرے کم لگائیں، وقت تھوڑا ہے، باتیں زیادہ سنیں، کبھی تھوڑی دیر کے بعد نعرہ لگے، تو اس طرح تو نعرے لگائے جائیں گے تو وقت ختم ہو جائے گا، اور پھر
इस वक्त चूँकि हमने निकलना है, हमारे करीबी अकरबा में से फौतगी हो गई और सुबह उसका जनाजा है, तो इस वक्त मैं जो आपको ये टाइम दे रहा हूँ, एक ऐसी कैफियत में ये वक्त गुजर रहा है हमारा कि मुझे बार बार मैसेज और फ़ोन भी आ रहे हैं कि आप पहुँचे, जनाजा पढ़ाना है। तो ये मामलात ज़िंदगी और मौत के हर बंदे के साथ है करने। बस आप तवज्जो से मेरी बात सुने, चंद ज़्यादा देर में गुफ्तगू नहीं करूँगा, लेकिन जो गुफ्तगू करूँगा आपका टाइम ज़ाय नहीं होगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि सवाल ये हुआ कि ये लफ्ज़ मिलाद कुरान में है। मैंने कहा लफ्ज़ मिलाद कुरान में है, अगर दिखा दें तो ठीक है, वरना आपके फतवे के मुताबिक हम मिलाद मनाना छोड़ दें। तो मेरा आपसे ये सवाल है, इस्लाम का बुनियादी अकीदा तौहीद है, तो क्या लफ्ज़ तौहीद कुरान में है? क्या लफ्ज़ तौहीद कुरान में है? तो उन्होंने कहा जी कुल वल्लाहु अहद, ये तौहीद नहीं तो क्या है? व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, ये तौहीद नहीं तो क्या है? मैंने कहा कद जाकुम, ये मिलाद नहीं तो क्या है? लकद जाकुम, ये मिलाद नहीं तो क्या है? जितने अंबिया आए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नूह अलैहिस्सलाम से लेकर शीस अलैहिस्सलाम से लेकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर यूसुफ अलैहिस्सलाम से लेकर इसहाक अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, सब अंबिया ने कहा वो नबी आएंगे, वो महजबी आएंगे, वो शहनशाह हसीना आएंगे, वो सैयद सरवरा आएंगे। वो भी आमद मुस्तफ़ा का जिक्र करते रहे और नबी के दीवाने भी आमद मुस्तफ़ा का जिक्र करते हैं। वो कहते रहे आएंगे, हम कहते आ गए। और जब कहते नूर वाला आया है, नूर लेके आया, तो कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन का तर्जुमा है, ताकीक आ गया तुम्हारे पास एक नूर और नूर लेके आया है। तवज्जो है आपकी। तो अजीज़ान मोहतरम, फिर लोग सवालात करते रहते हैं कि हजूर वाला चलें, आप जिक्र करें, फिर ये झंडे क्यों लगाते हैं? ये झंडे कहाँ लिखे? ये फर्ज है, ये वाजिब है, क्या चीज़ है? मैंने कहा ये फर्ज भी नहीं है, वाजिब भी नहीं है। तो जब ये फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, तो फिर इस झंडे को लगाते क्यों हैं? तो मैंने कहा लाजमी नहीं, जो फर्ज और वाजिब हो वही काम किया जाए। मुस्तहब्बात पर भी गौर करना चाहिए और मुबाह पर भी गौर करना चाहिए। पता होना चाहिए ये जो झंडा है ना, ये किसी से अपने ताल्लुक के इजहार के लिए लगाया जाता है, किसी से अपने ताल्लुक के इजहार के लिए लगाया जाता है। अगर किसी के घर के ऊपर शेर वाला झंडा लगा हो तो आपने कभी दरवाजा बजा के पूछा है कि तुम्हारा ताल्लुक किस पार्टी से है? अगर किसी के घर के ऊपर तीर वाला झंडा लगा हो तो आपने कभी दरवाजा बजाया और पूछा किससे ताल्लुक है? झंडे ने बता दिया इस घर वाले का ताल्लुक किस पार्टी से है। और अगर किसी के घर के ऊपर बल्ले वाला झंडा लगा हो तो आपको पूछने की, ज़ामत करने की कभी आपने कोशिश नहीं की? आपको पता है ये कौन सी पार्टी के लोग हैं। और अगर काला झंडा लगा हुआ तो फिर आपको पूछने की जरूरत नहीं कि एक मकतबा फिक्र घर पे काला झंडा लगाता है, तो आपको पता चल जाता है ये कौन है। तो पता चला ये तो झंडा किसी से ताल्लुक के इजहार के लिए होता है। अगर कोई सियासत का झंडा लगाए, हम तो फतवा नहीं लगाते, सिर्फ जान लेते हैं इसका ताल्लुक किससे। फिर जब हम गुंबद खजरा के मकी का झंडा लगाए तो तुम्हें भी पहुंचने की जरूरत नहीं, क्यों लगाया हुआ है? फिर तुम्हें भी पूछने की जरूरत नहीं कि क्यों लगा हुआ है। देखे ना, जब इलेक्शन का मौका आता है तो सारे लोग हाल सजाते हैं, झंडियां लगाते हैं और अपने कैद को बुलाते हैं। आज तक मैंने अपनी दानिश में ये नहीं देखा कि कोई किसी पार्टी से ताल्लुक रखता हो और किसी दूसरी पार्टी के कैद के लिए हाल सजाए। नहीं, जो जिस पार्टी का रुकन होता है उस पार्टी के कैद की आमद के लिए हाल सजाता है। तो कोई किसी का रुकन, उसको अपनी सियासी, समाजी, इक्तिसादी वो पार्टियां मुबारक। हम तो नबी की पार्टी के रुकन है, हम तो अपने कैद की। और इमामुल अंबिया जो अंबिया के कायद हैं उनकी आमद पर हाल सजाते हैं और सजाते रहेंगे। अजीज़ान मोहतरम, अगले दिन मैं एक किताब का मुताला कर रहा था तो अल्लाह मदद करता है, मेरे ज़हन में एक दिन सवाल आया कि ये जो हम लोग बैनर लगाते हैं, एक तो ये जो बैनर लगाया करें ना, जब महफिल ख़त्म इनको अदब से उतार लिया करें। ये जो खड़े रहते हैं फिर बाद में गिर जाते हैं, ये भी गुनाह होता है, इसका भी एहतराम किया करें। अगर किसी चीज़ की इजाज़त है तो इसका माना ये नहीं है कि इजाज़त का आप जो है ऐसे फ़ायदा ना उठाएं कि आप वो खड़े रहें और फिर आप तवज्जो ही न करें। नहीं, हमने किसी को जलाने के लिए झंडियां नहीं लगाई, हमने अपने दिल को खिलाने के लिए झंडियां लगाई हैं। तो मैं सोच रहा था कि यार ये हम जो बैनर लगाते हैं ये कुरान और हदीस में कहीं लिखा हुआ है, कहीं हम गलती पर तो नहीं है। तो अल्लाह करोड़ा रहमतें नसीब करे, हजरत जाफर मक्की
हनफी अत-तज़किरा में उनकी किताब पढ़ रहा था, अभी उसका उर्दू तर्जमा नहीं हुआ, अरबी में है, बैरूत की छपी हुई है, लबनान की है। जब मैंने खोला तो उसके अंदर मुझे एक हवाला मिला, उसमें लिखा हुआ था कि जब जाने कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं मेराज पे गया, मैं एक पहले आसमान पे गया तो वहां पे एक आयत कंधा थी, फिर दूसरे पे गया, फिर तीसरे पे गया, फिर चौथे, हत्ता के 7वां आसमान पे गया। जब मैं एक आसमान पे गया तो वहां लिखा हुआ था वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अगले आसमान पे गया तो लिखा हुआ था सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। अगले गया तो इन्ना अतैना कल कौसर। फिर आगे गया तो इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। फिर आगे गया तो मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम। फिर आगे गया तो फकाना कबा कौसैन औ अदना सुम्मा दना फतदल्ला। फरमाते हैं ये 7वां आसमान पे मैंने देखा वो आयात कंधा थी। अब ये कंधा किसने की है, ये लिखी किसने है? अल्लाह ने बताया जब मेरा महबूब मेरे पास आता है, जब आमद आसमान पर होती है तो फिर तो हम भी बैनर लगाते हैं। जब ये ला मकान पे आए तो तब बैनर लगते हैं, जब मकान पे आए तो तुम भी लगाया करो। अजीज़ान मोहतरम, हम अपने महबूब से मोहब्बत का इजहार करते हैं, फिर दरूद व सलाम पढ़ते हैं। तो कोई लोग कहते हैं जनाब आप दरूद व सलाम पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? मैंने कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ा है, वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या। ईसा अलैहिस्सलाम की निगाह इल्म, सूरह मरियम पढ़े। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं? ऐ अल्लाह मुझ पर सलाम हो जिस दिन मैं पैदा हुआ, मुझ पर सलाम हो जिस दिन उठाया जाऊंगा, उठाया गया, और मुझ पर सलाम हो उस दिन जिस दिन मेरा विशाल होगा। ऐ ईसा अलैहिस्सलाम आप पैदाइश वाले दिन और विशाल वाले दिन दरूद क्यों पढ़ रहे हैं? तो आपकी निगाह देख रही थी कल को मेरे नबी की विलादत पर और विशाल के दिन लोग सलाम पढ़ेंगे तो कोई सवाल करे कि ये कहाँ लिखा हुआ है, तो मैं हुज्जत बना दूं कि नबी की आमद पर भी सलाम पढ़ना नबी की सुन्नत है, नबी के विशाल पर भी सलाम पढ़ना नबी की सुन्नत है। तवज्जो है आपकी? अजीज़ान मोहतरम, बताएं हम अपने नबी का जिक्र न करें तो फिर किसका करें? आज तो ये जरूरत है इस बात की, अगर कोई ये सवाल करे कि हमें किस किस को नबी का मिलाद मनाना चाहिए, मैंने कहा जिस जिस पर नबी का एहसान है उसको मिलाद मनाना चाहिए। भाई हम पर तो बड़े एहसानात हैं, आज हमारी शक्ल नहीं बदलती, चेहरे मशक नहीं होते, आज हम पर अजाब नहीं होता। कुरान फरमाते वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। आज हम जो बचे हुए हैं जाना की वजह से बचे हुए हैं, ये महबूब का एहसान है। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, अगर कोई बच्ची कहती है कि मुझ पर क्या एहसान है तो उस बच्ची को बताया जाएगा तेरा वजूद उस वजूद की वजह से है, वरना बच्चियां तो जिंदा दरगोर कर दी जाती थी। आज बच्ची को महबूब अलैहिस्सलाम का एहसान मंद इसलिए होना चाहिए कि महबूब अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, उनका वजूद आया तो इनका वजूद बचा हुआ है। और बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जैसे ही मेरे कदम जमीन पे लगे तो अल्लाह ने ऐलान किया 5 चीजों का मुझे 5 वो नेमतें अता की जो बाकी अंबिया को नहीं। उनमें से एक नेमत ये है कि अल्लाह ने पूरी जमीन को मस्जिद बना दिया है। पहले जो लोग इबादत करते थे अपनी मखसूस इबादत गाँव में जाते थे, लेकिन जब मैं आया और मेरे कदमैन शरीफैन जमीन पे लगे, अल्लाह ने फरमाया जुइलत लियल अर्द मस्जिदन व तहूरा, हमने मस्जिद को ये पूरी जमीन को मस्जिद बना दिया। अब ये मिलाद मुस्तफा की बरकत है कि पूरी रूए जमीन मस्जिद बना दी गई। तो अब जो मिलाद नबी का मुनकर है वो मुसल्ला उठा के अर्श पे चला जाए, ये फर्श मस्जिद बनाई मेरे मुस्तफा के मिलाद की वजह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मोहतरम, हर नवाजी पर एहसान है मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जब पानी ना हो तो हम तयम्मुम करते हैं, मट्टी से तयम्मुम किया जाता है। अब पानी नहीं है, मुयस्सर नहीं है, मट्टी से तयम्मुम करते हैं। आप गौर तो करें इस मट्टी में ये असर कहाँ से पैदा आया कि आपको ये गुस्ल भी करा देती है, पाक कर देती है, वुजू भी ऐसे हो जाता है। सबब क्या है? कहा जानते नहीं, ये मेरे महबूब के कदमैन शरीफैन लगे हैं। जिस धर पे महबूब कदम रख दे उस मट्टी को भी मैंने तय्यब ताहिर मुताहिर बना दिया। ये पाक करती भी है और पाक है भी सही। अजीज़ान मोहतरम, मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, अगर बच्ची कहे मुझ पर क्या एहसान है तो बता दो कि तेरा वजूद मेरे आका के वजूद की वजह से है। और फिर कोई ये कहे जिन्होंने बच्चियां जिंदा दरगोर की हैं हम पर क्या एहसान है,
तो आप दारमी शरीफ की हदीस पाक उठाएं, आप तफसीर कबीर पढ़ें। हजरत दहिया कल्बी जब आते हैं और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में मुसलमान नहीं है, अर्ज करते जाने जाना मुझसे खता हो गई, ज़ारो कतार रोने लग जाते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या हुआ, तेरा घर बार उजड़ गया, तेरे पास कुछ नहीं बचा। आका सब कुछ उजड़ जाता, मैं न रोता, मुझसे एक ऐसी खता हुई आका मैं आपको बता नहीं सकता, मेरा जो जिगर है वो छलनी होता है, मुंह के रास्ते बह आता है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया बता क्या हुआ। आका मैं कहीं जाने लगा था, मेरे घर में बच्चा पैदा होने वाला था, मैंने घर में कहा बेटा पैदा हो तो छोड़ देना, अगर बेटी पैदा हो तो जमीन में जिंदा दरगोर कर देना। आका जब मैं वापस आया 3 साल बाद तो मैंने क्या देखा, मेरे घर के आंगन में एक बच्ची फिर रही है। चूंकि मैं जाहिल था, कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन का पैगाम नहीं पहुंचा था, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का पैगाम मुझे नहीं पहुंचा था। आका मैंने बच्ची को साथ लिया और मैंने जाके जंगल के अंदर गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। आका फिर जब मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया तो मिट्टी ओढ़ ओढ़ के मेरे चेहरे पे आती, वो मेरी छोटी सी बच्ची अपने छोटे से दुपट्टे से मेरे चेहरे को साफ करती है और कहती है अब्बा जान ये क्या कर रहे हो। मेरे आका की आंखें अश्क बार हो गई। मेरे आका ने फरमाया खामोश हो जाओ। काफी देर मेरे आका ज़ारो कतार रोते रहे। फिर जाने जाना ने फरमाया फिर क्या हुआ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर मैंने अपनी बच्ची को उस गड्ढे में डाला और जब उसके सीने तक मिट्टी फेंकी तो वो कहने लगी अब्बा मुझे छोड़ दे, मुझे जंगल के जानवर खा जाएंगे, मुझे जिंदा दरगोर न कर। वो चीखती रही, वो चिल्लाती रही, वो रोती रही, वो मुझे वसीले देती रही। आका मैंने नहीं माना। फिर मेरे आका ने फरमाया तू जालिम था, तुझे कोई लिहाज नहीं है। आका नूर होता तो मैं कोई लिहाज करता, मैं तो जुल्मत में था, अंधेरे में था, क्योंकि नूर आता है जुल्मत को भगाने के लिए। आका आपने तो अभी ऐलान नबूवत नहीं किया था, इल्म का नूर था नहीं मेरे पास। फिर मेरे आका ने फरमाया क्या हुआ। कहने लगा हुजूर मैंने जिंदा दरगोर कर दिया। वो बच्ची जब जिंदा दरगोर हो गई फिर मैं अब रात को सो नहीं सकता, दिन शबो रोज लैलो नहार की गर्दिशें मुझे बेचैन रखती हैं, सोने नहीं देती, ज़ारो कतार रोता हूँ। फिर एक बात बड़ी दर्द की उसने कही जिसको फखरुद्दीन राजी ने लिखा कि वो कहते हैं आका जब मैं वहां से बच्ची को दरगोर कर रहा था तो मेरी बच्ची ने मुझे दुपट्टा दिया, छोटी छोटी चूड़ियां दी और कहा अब्बा ये मेरी अम्मा को दे देना, जिस दिन वो मुझे याद करेगी तो चलो मेरी चूड़ियां और दुपट्टा दे के आंसू बहा लेगी, अपने दिल का बोझ हल्का कर लेगी। अगर ये बच्चियों का वजूद है मेरे आका की वजह से, मेरे आका तशरीफ न लाते तो रूए जमीन पर कोई लड़की नजर न आती, जिंदा दरगोर कर दी जाती। और फिर जो जिंदा दरगोर करते हैं वो भी अल्लाह के अजाब से न बच सकते। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की आमद उनके लिए भी सबसे बड़ा एहसान है। अर्ज करते हैं आका मैं अब आपके पास आया हूँ, मुझे कलमा पढ़ा दें, जन्नत की जमानत दे दें और साथ ये भी जमानत दें क्या मेरा रब मुझसे राजी हो जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया शिरक में किए गए जितने गुनाह होते हैं जब बंदा दायरा इस्लाम में आता है पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। और तू कलमा पढ़ ले, मैं तेरी बच्ची को भी राजी करूंगा, तेरे खुदा को भी राजी करूंगा। जोर से कहें सुभान अल्लाह, इतना ढिल्ले नहीं, जोर से एक दफा बोले। अजीज़ान मोहतरम, जाने जाना जाने कायनात मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया, अब वो मुसलमान हो गए और फिर मेरे आका के इतने करीब हुए कि दहिया कल्बी की शक्ल में जिब्रील अमी आया करते थे। उलमा तशरीफ फरमा है, मैं एक नुक्ता बताने लगा हूं, ये सूफिया को समझ आएगा। अब दहिया कल्बी हैं महबूब के प्यारे और महबूब के सहाबी और जिब्रील अमी उसी की शक्ल बन के आ रहे हैं। पता चला अल्लाह के महबूबों की शक्ल बना लेना ये भी नूरी मखलूक की सुन्नत है। यहीं से भी तसव्वुर शेख का एक बाब खुलता है। तो अजीज़ान मोहतरम, अगर जिंदा बच्चियां आज फिर रही है तो एहसान मेरे मुस्तफ़ा का है। फिर जिस पर एहसान किया जाए उसको याद रखना चाहिए ना कि मेरे महबूब ने मुझ पर एहसान किया है। अच्छा, फिर जो जिंदा दरगोर करने वाले थे उनको फिर अल्लाह ने मग़फ़िरत दिला के अपने दामन से वाबस्ता करके खुदा को राजी कर दिया, उन पर भी एहसान है। शायर बड़े रकीकुल कल्ब होते हैं। एक शायर था जिसने 360 बच्चियों को जिंदा दरगोर होने से बचवाया था। फिर एक वक्त आया वो आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में आता है, मेरे आका दामन से वाबस्ता करते हैं। अब जाने जाना के सामने हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं आका मैंने 360 बच्चियों को जिंदा दरगोर होने से बचाया, क्या मुझे कुछ मिलेगा। मेरे आका मुस्कुराए, फरमाए हम जो तुम्हें मिल गए और क्या चाहिए। फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए।
مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، ہم جو تجھے مل گئے ہیں۔ تو محبوب نے فرمایا ہم جس کو مل جائیں اسے کسی اور چیز کی ضرورت رہتی نہیں ہے۔ تو اگر کسی کا تعلق کسی سے ہو جائے تو وہ بڑا اس تعلق پر ناز کرتا ہے، ہمارا تعلق گنبد خضرا کے مکین سے ہے۔ عزیزان محترم، عورتوں پر میرے محبوب کا احسان، بچیوں پر میرے محبوب کا احسان، اگر کوئی ماں کہتی ہے مجھ پر کیا احسان ہے تو اس ماں کو بتایا جائے گا کہ جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جنت سدرۃ المنتہا کے قریب ہے، 7 آسمان کے اوپر ہے، لیکن میں نبی نے اپنی اختیار سے کھینچ کے ماں کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ ماں کا اوپر احسان۔ فرمایا ماں کو راضی کرو، ماں کی رضا میں خدا کی رضا چھپی ہوئی ہے۔ اور پھر یہاں تک بات نہیں، کوئی باپ کہے میرے اوپر کیا احسان ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو اپنے باپ کے چہرے کو دیکھے گا حج کا ثواب ہے۔ صحابی نے سوال کیا، آقا اگر کئی بار دیکھے؟ فرمایا اللہ کی رحمت وسیع ہے، اور وہ ماں کے لیے کوئی وقت کی رابعہ بصری ہونا نہیں۔ اگر کوئی عام گناہگار بھی ہو تب بھی جس کی ماں ہے اس کے لیے اس کے قدموں میں جنت ہے۔ باپ کے لیے خواجہ حسن بصری جیسا باپ ہونا لازم نہیں، جیسا باپ بھی ہو اس کی رضا میں خدا کی رضا چھپی ہوئی ہے، اس کے چہرے کو دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، آقا میں نے ایک منت مانی تھی، یہ پوری ہو جائے گی تو میں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا اور پھر میں عرش کے کنگرے کو بوسہ دوں گا۔ آقا وہ میرا کام ہو گیا، اب جنت کی چوکھٹ تک میں پہنچ نہیں سکتا، عرش کے کنگرے تک پہنچ نہیں سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دے دو، تو نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا ہے۔ اپنے باپ کے ماتھے کو جا کے بوسہ دے دو، تم نے عرش کے کنگرے پہ بوسہ دیا۔ آقا دونوں فوت ہو گئے، فرمایا قبرستان چلے جاؤ، قدموں کی طرف سے ماں کی قبر کو بوسہ دے دو اور سر کی طرف سے باپ کے جو ہے نا قبر کو بوسہ دے دو، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ تو ماں باپ یہ کہیں کہ ہم پر کیا احسان ہے تو ہو سکتا ہے کہ تم پر تو تمہیں کوئی پوچھتا نہ۔ یہ میرے آقا تشریف لائے، ماں کی عزت کو، ماں کی عزت زمانے کو بتایا، باپ کی عزت کو زمانے کو بتایا، اور پھر یہاں بات نہیں ٹھہری۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ماں باپ دنیا سے اگر والدین کسی اولاد کے ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں تو وہ بیٹا جائے جمعرات یا جمعہ یا ہفتے کی صبح کو وہاں حاضری دیتا رہے، یہ پوری زندگی حاضری یہ دیتا رہے، قیامت والے دن میں نبی اس کے ماں باپ کو بھی راضی کروں گا اور خدا کو بھی راضی کروں گا۔ ماں باپ کہیں ہم پر کیا احسان ہے تو مانو احسان ہی میرے مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ کوئی بیوہ کہے مجھ پر کیا احسان ہے تو جب کسی کا خاوند فوت ہو جاتا تو آپ دیکھیں دور جاہلیت تھا، اس عورت کو الٹا گدھے پر بٹھاتے اور پتھر مارا کرتے اور کہتے یہ نحوس تھی، اگر یہ ٹھیک ہوتی تو اس کا خاوند اس کی زندگی میں مرتا۔ بیوہ کو عزت دینے والے میرے آقا علیہ السلام۔ اور اگر کوئی یتیم کہے کہ مجھے کیا عزت بخشی ہے، یاد رکھے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح آپ زمین پہ بیٹھ کے عرش کو دیکھتے تارے نظر آتے ہیں، تو جس گھر میں یتیم کی عزت کی جائے عرش کے فرشتے نیچے دیکھتے ہیں تو وہ گھر روشن نظر آتے ہیں۔ فرمایا جس کا دل سخت ہو جائے وہ یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرے اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ بلکہ تفسیر قرطبی کے اندر ایک حدیث پاک ہے، آج یہ ہمارے نوجوان بچے نا اپنے والدین سے لڑتے ہیں، باپ سے لڑتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ابا یہ کچھ میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے کیا کیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس کا بھی دروازہ بند کر دیا۔ مستند حدیث پاک ہے، تفسیر قرطبی میں ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا ایک نوجوان جاتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ میری مرضی سے پوچھے بغیر میری چیزیں اٹھا کے لوگوں کو دے دیتا ہے، اور ایک حدیث میں میری خالہ کو اٹھا کے دے دیتا ہے، دونوں روایت موجود ہے، میری نظر میں ہے، تو اٹھا کے دے دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس کے باپ کو بلا کے لاؤ۔ ایک صحابی بلانے کے لیے جاتا ہے، جب صحابی بلانے کے لیے جاتے تو وہ بھی صحابی رسول تھے۔ انہوں نے پوچھا کس لیے آقا علیہ السلام نے بلایا ہے؟ کہنے لگے محبوب علیہ السلام کے پاس تیرے بیٹے نے شکایت کی ہے کہ میرا ابا مجھ سے پوچھے بغیر جو چیز اٹھاتا ہے میری مرضی کے بغیر دے دیتا ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے طلب فرمایا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی جب بات سنی کہ اب میری محبتوں کا، خدمتوں کا یہ صلہ دیا ہے کہ باحیثیت مجرم جانے جانا کی بارگاہ میں مجھے پیش کر رہا ہے، وہ رونے لگے
اور روتے ہوئے عربی کے کچھ اشعار کہے جن کا ترجمہ یہ تھا، بیٹے جب تو پیدا نہیں ہوا تھا تیرے لیے رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، جب تو پیدا ہو گیا تیری ہر پریشانی کو اپنے اوپر مسلط کر رہتے تھے، اور جب تو بیمار ہوتا لگتا تیرے سر پہ موت نہیں کھڑی، ہمارے سر پہ کھڑی ہے۔ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا بچے اب بڑے ہو گئے ہیں، جنہوں نے بچپن میں اپنے بچوں کو پالا ہے، یعنی بچوں کے بچپن میں پالا ہے، ان کو پتا ہوگا یہ درد محسوس کر سکیں گے۔ تو وہ جناب والا جب انہوں نے یہ اشعار کہے، باپ نے اشعار کہے، فوراً میرے آقا علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، میرے محبوب فیصلہ بعد میں کرنا ہے، پہلے اس بوڑھے کے، اس کے ابے کے اشعار ضرور سننے ہیں، کیونکہ اس کے رونے کی، اس کے تڑپنے کی، آنسو بہانے کی جو اثرات عرش معلیٰ تک گئے۔ اور پھر کیا ہوا، جب وہ آئے نا اعرابی، تو میرے آقا نے فرمایا پہلے وہ اشعار سنا جو گھر میں تو پڑھ رہا تھا۔ جب اس نے وہ شعر پڑھے، امام قرطبی لکھتے ہیں میرے آقا نے کبھی حضرت انس بن مالک کو نہیں جھڑکا، 10 سال انہوں نے خدمت کی۔ میرے آقا بڑے رقیق القلب تھے، بڑے نرم مزاج تھے، نرم دل تھے، کسی کو جھاڑتے نہیں تھے، آپ ناراضگی کا اظہار نہیں فرماتے تھے۔ لیکن اس دن ہم نے دیکھا میرے آقا نے اس بچے کے ادھر گریبان سے پکڑا اور جلال میں فرمایا، انت و مالک لابیک، انت و مالک لابیک، تیرا جو کچھ بھی ہے تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا جو کچھ بھی ہے تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا جو کچھ بھی ہے تیرے باپ کا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو بیٹا اپنے باپ کے سامنے ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے مجرم کھڑا ہوتا ہے عدالت کے اندر اپنے آقا کے سامنے، ایسی کیفیت میں اپنے والدین کو اتنا تک کہنا بھی گناہ ہے، شرعاً منع ہے کہ ابا جی یا اماں جی آپ نے جو کیا ہے مجھے آپ سے اعتراض ہے، مجھے بڑا گلہ ہے، آپ نے اچھا نہیں کیا، یہ بھی گناہ ہے۔ تو یہ عزتیں کس نے دی؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تحقیق اللہ نے کرامت کا تاج بنایا، کس کی وجہ سے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ تو آج کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم پر احسان نہیں؟ بھائی ہم پر تو بڑے احسان ہیں، بڑے احسان ہیں، ہم تو نبی کے احسان بھلا ہی نہیں سکتے، جب تک جئیں گے نبی کا ذکر کرتے رہیں گے۔ میں اکثر یہ بات بیان کرتا رہتا ہوں، ایک دفعہ میں یورپ گیا تو ایک عیسائی جو تھا وہ مجھ سے مناظرہ کرنے لگا، عیسائی راہب تھا، آن دی ریکارڈ یہ بات ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے میں اس کے سامنے قرآن پڑھوں تو وہ تو عظمت قرآن سے واقف ہی نہیں ہے، حدیث پڑھوں تو وہ واقف ہی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو ان کی انجیل ملتی ہیں بازار پہ وہ میں نے وہ پڑھ رکھی ہیں، ان پہ تحقیق کر رکھی ہے، میں نے ان پر جو ہے نا سوالات کیے۔ اب 2-3 دن ہماری بحث مباحثہ اس سے ہوتی رہی، آخرکار ایک بات جو ہے نا میں نے کی جس کی وجہ سے اس کو اللہ نے اسلام عطا فرمایا۔ پھر اس نے 2 حج بھی ہمارے ساتھ کیے، اس وقت وہ قرآن پاک بھی حفظ کر رہا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ اس نے مجھے کہا آپ کے آئیڈیل کون ہے؟ میں نے کہا میرے آئیڈیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے آقا علیہ السلام ہے۔ تو میں نے کہا تیرے آئیڈیل؟ کہتے عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو میں نے کہا تیرے آئیڈیل میں اور میرے آئیڈیل میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم 1 لاکھ کم و بیش 24,000 پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، ایک بال برابر بھی کسی کی توہین کو ہم کفر سمجھتے ہیں، لیکن ہم فالو اپنے نبی کو کرتے ہیں، اتباع اپنے نبی کی کرتے ہیں، محبت سب سے ہے، ایمان سب سے ہے، ادب سب کا کرتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے تم اپنے نبی کو جب فالو کرتے ہو تو تمہارا نبی تو کسی نہ کسی مقام پہ تمہارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ میرا نبی تو وہ ہے جو میرا ساتھ کہیں نہیں چھوڑتا، اس لیے میں نے اپنے نبی کو آئیڈیل بنایا کہ میرا نبی میرا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ جب میں پیدا ہوا میرے کان میں اذان دی گئی، یہ فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں جو اذان دیتے ہیں یہ فرض ہے سنت ہے؟ بچہ ہو اس کا ختنہ کرتے یہ فرض ہے سنت ہے؟ اچھا یہ ناخن کاٹتے ہیں، یہ خط بناتے ہیں، داڑھی کے بال، سر کے بال، یہ سنت ہے نا؟ اگر کوئی کہے مجھے نبی کی ضرورت نہیں، اپنی زندگی سے میں نبی کی عظمت کو جو ہے نا نکال رہا ہوں، نبی کی سنت کو نکال رہا ہوں، 6 مہینے کے بعد پتہ بھی نہیں چلے گا یہ انسان کا بچہ بیٹھا ہے یا کسی ریچھ کا بچہ بیٹھا ہے۔ اس انسان کو خوبصورت بنانے والے میرے مصطفیٰ، اس لیے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ان کنا اذل قوم فاذن له بالاسلام۔ لوگوں ہم عزت والے نہیں تھے، دامن اسلام اور دامن مصطفیٰ میں آ کے ہمیں عزت نصیب ہوئی ہے، کسی اور کو عزت کا سبب نہیں، عزت دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نصیب ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا بات یہ ہے ہم پیدا ہوئے، نبی نے ہم پر کرم فرمایا،
ہمارے کان میں پہلی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، ہم سمجھ گئے مسلمان کے گھر پیدا ہوئے۔ اچھا پھر جناب والا، جب ہمیں اپنے والدین کے حقوق کے بارے میں پتہ کرنا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں میرے آقا نے اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ جب ہمیں گھر والوں کے معاملات کے سلوک دیکھنا ہو تو ہم نبی کے ازواج مطہرات کی زندگی کو پڑھتے ہیں۔ جب ہمیں اولاد کے حقوق دیکھنے ہوتے ہیں تو ہم محبوب علیہ السلام کی اپنے صاحبزادیوں اور صاحبزادوں کے ساتھ جو سلوک ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اور پھر جناب میرے آقا دنیا میں کسی مقام پر ہمیں تنہا نہیں چھوڑتے، ہمارے نبی ہمیں قبر میں تنہا نہیں چھوڑتے۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، وہاں بھی محبوب کی جلوہ گری۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا جب میرے امتی پل صراط سے گزریں گے، ادھر سے یہ گزر رہے ہوں گے، ادھر میں کھڑا ہو کے کہہ رہوں گا، فرما رہا ہوں گا رب سلم امتی، رب سلم امتی، انشاءاللہ خیر نہ لاؤ۔ ادھر سے وہ دعا ہو رہی ہوگی، ادھر محبوب فرما رہے ہوں گے رب سلم امتی، میرا نبی پل صراط پہ مجھے تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور پھر جناب والا حشر کے میدان میں تنہا نہیں چھوڑتا، مقام میزان پر تنہا نہیں چھوڑتا، حوض کوثر میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ پھر ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، فرمائے من احبنی کان معی فی الجنہ۔ ہم نے تو اپنے نبی کو آئیڈیل اس لیے بنایا ہے، عالم ارواح سے لے کر جنت تک جانے تک میرے نبی نے ہمارا ہاتھ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو ہم نے اس لیے آئیڈیل بنایا کہ جہاں ہمیں ضرورت پڑتی ہے جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرماتے ہیں، ہمیں تنہا نہیں چھوڑتے۔ وہ سوچ کے کہنے لگا حضرت قرآن و حدیث کا مجھے علم نہیں، لیکن یہ جو آپ نے دلیل دی آج سے میرے آئیڈیل بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات لاجک سے کریں، لوگوں کو بتائیں، جب ہمارا نبی ہمیں کہیں تنہا نہیں چھوڑتا تو ہم بھی کسی وقت بھی اپنے نبی کے ذکر کے بغیر رہتے ہی نہیں ہیں۔ کبھی درود و سلام کی صورت میں ذکر کرتے ہیں، کبھی نعت کی صورت میں ذکر کرتے ہیں، کبھی تلاوت کلام مجید کی صورت میں ذکر کرتے ہیں۔ ہم کیوں کرتے ہیں ذکر؟ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ اچھا عربی کا اصول یہ اگر اللہ فرماتا وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، تو تب بھی عربی کا جملہ ٹھیک تھا، اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کیوں ہے؟ محبوب آپ کی خاطر۔ مفسرین فرماتے ہیں کل کو کچھ لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ نہیں نبی کا ذکر نہ کرو، کہاں لکھا ہوا ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، ذرا دکھاؤ تو صحیح۔ محبوب آپ کو قلب نازنین پر بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا رب ہی تو آپ کا ذکر بلند کرنے والا ہے۔ اب جو گھٹائے گا بات اس کی خدا سے ہے، ہمارے ساتھ نہیں۔ ہم تو اپنے رب کے حکم کے مطابق ذکر کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ توجہ ہے آپ کی؟ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا۔ اچھا جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو میرے آقا علیہ السلام نے جبریل امی سے پوچھا، اے جبریل یہ بتا اللہ نے میرا ذکر بلند کیسے کیا ہے؟ 3 جواب ہیں اس کے۔ توجہ ہے آپ کی؟ نیند آ رہی ہے تو گفتگو ختم ہے تو ویسے ہی تو 3 جواب ہیں۔ فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا، جہاں محبوب آپ کا ذکر ہوگا وہاں میرا ذکر ہوگا، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا، چاہے وہ کلمے کی صورت میں ہو، قرآن کی صورت میں ہو، نماز کی صورت میں ہو، خطبے کی صورت میں ہو، چاہے وہ خطبہ نکاح ہو، خطبہ جمعہ ہو، عیدین کا خطبہ ہو، محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا۔ اور پھر فرمایا جال تو ذکر کا ذکری، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کر دیا ہے۔ اٹھائیں شفا شریف، قاضی ایاز مالکی نے کیا لکھا؟ فرمایا جو ساری رات محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتا رہے گا، جب قیامت والے دن نامہ اعمال کھلے گا اس میں لکھا ہوگا اس نے پڑھا ہے اللہ اللہ اللہ، کیونکہ اللہ نے فرمایا جال تو ذکر کا ذکری، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کر دیا ہے۔ اور فرمایا جب کوئی بندہ محبوب کا ذکر کرتا ہے اس کو اللہ کے ذکر کا بھی ثواب ملتا ہے، رسول اللہ کے ذکر کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اور تفسیر دور منصور کے اندر حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا محبوب جو میرا ذکر کرے مگر آپ کا ذکر نہ کرے، میں وہ ذکر اس کے منہ پہ ماروں گا، قبول ہی تب کروں گا جب میرے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر ہوگا، میرے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر ہوگا۔ اٹھائیں مکاشفۃ القلوب، امام غزالی کو پڑھیں، اعلیٰ درجے کے صوفی، اعلیٰ درجے کے محدث، شیخ الحدیث، شیخ القرآن،
اپنے زمانے کے امام الاصفیاء، امام الصوفیاء، امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، فرماتے ہیں، اور کتابوں میں بھی ہے، میں نے یہ حوالہ اس لیے دیا کہ آپ کو آسانی سے بازار سے یہ کتاب میسر آ سکتی ہے۔ تو فرماتے حضرت داؤد علیہ السلام نے نا ایک کیڑا زمین پہ جا رہا تھا، اس کو اٹھایا اور ہتھیلی پہ رکھا اور سوال کیا اس کیڑے سے، بھئی تجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ تیرا کام کیا ہے؟ تیرا فنکشن کیا ہے؟ تیری ضرورت کیا تھی؟ اب جو اللہ کی حکمتوں اور مصلحتوں پر اعتراض کرتے ہیں جلدی ان کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ جیسے مولانا روم نے مثنوی شریف میں لکھا کہ ایک دن ایک بندے نے کیڑا دیکھا نا، گوبر کے کیڑے کو دیکھا اور اعتراض کر دیا کہ پتہ نہیں کیا ضرورت تھی اس کو پیدا کرنے کی۔ کچھ عرصے بعد اس کو کوڑ کی بیماری لگ گئی، جسم میں کیڑے پڑ گئے، بڑے بڑے اطباء اور حکماء کے پاس گیا علاج کرانے کے لیے، ٹھیک نہ ہوا تو ایک فرشتہ اللہ نے بھیجا انسانی صورت میں، اب وہ گلیوں میں آواز دے رہا ہے، تم میں سے کون ہے جس کو کوئی لا علاج مرض ہو ٹھیک نہ ہو تو میں علاج کرتا ہوں۔ جب یہ بندہ گیا نا تو اس کو دیکھا، کہنے لگا تو ایسے کر، یہ جو گوبر کے کیڑے ہوتے ہیں نا، ان کو اکٹھا کر کے جلا کے تیل میں لگا کے نا ملا کے پھر جسم پہ لگا، ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر اس کو سمجھ میں آئی میں نے اللہ کی قدرت پر اعتراض کیا تھا، اللہ نے مجھے اسی سے علاج کروایا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے کیڑے کو رکھا ہاتھ پہ، پھر اس سے پوچھا تیرا فنکشن کیا ہے، تیرا کام کیا ہے؟ تو کیڑے نے کہا میں جب رات ہوتی ہے نا ساری رات پڑھتا رہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اور جب دن ہوتا ہے تو پھر میں کیا پڑھتا رہتا ہوں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کیڑے سے پوچھا یہ نبی کا ذکر بھی کرتا ہے، اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے؟ انہوں نے کہا ہے پیارے داؤد، اللہ نے یہ قانون بنایا ذکر وہی قبول کرتا ہے جس میں اس کا ذکر بھی ہو اور اس کے مصطفیٰ کا ذکر بھی ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات ہے؟ مجھے ایک کیمسٹری کا پی ایچ ڈی کا جو ہے نا پروفیسر صاحب ملے، عجیب فتنے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ ہم یہ جو اللہ والوں کا ہاتھ پکڑتے ہیں نا، کس لیے پکڑتے ہیں؟ اس لیے پکڑتے ہیں کہ ہم فتنوں سے بچ جائیں۔ جو ہاتھ پکڑ کے پھر چھوڑ دیتے ہیں وہ دنیا میں اور آخرت میں ذلیل ہوتے نظر آتے ہیں۔ ہم ہاتھ کس لیے پکڑتے ہیں؟ تاکہ ہم ذلیل نہ ہوں، بچ جائیں، فتنوں سے بچ جائیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں یہ سوچا کرتا تھا کہ یہ اللہ کے ولیوں کا ہاتھ کیوں پکڑا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک دن نا میں اپنے والد صاحب کے ساتھ گیا میلے کے اندر، تو رش بہت تھا تو میرا ہاتھ چھوٹ گیا، پھر کافی دیر میں بھی پریشان رہا اور میرے والد صاحب بھی پریشان رہے، وہ مجھے ڈھونڈتے رہے، میں ان کو ڈھونڈتا رہا۔ اس دن میرا عقدہ حل ہوا کہ اگر ہاتھ پکڑ کے رہو تو پھر گم نہیں ہوتا بندہ۔ پھر دنیا میں اتنے فتنے ہیں، اتنے فسادات ہیں، اتنے مکاتب فکر، اتنے ادب بے ادب والے لوگ کئی اکٹھے ہو گئے۔ اگر آپ نے ہاتھ کسی ولی کامل کا پکڑا ہو تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ آج کل تو ولی کہتے اس کو ہیں جس کا جو عالم ہو، یقین فرمائے غیر عالم کا مرید ہونا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جس کو اپنا کلمہ سیدھا نہیں ہوتا۔ ہم تو بھائی عجیب لوگ ہیں، بس نہ دیکھتے ہیں کہ عالم ہے، اس کو ضروریات دین کا پتہ ہے کہ نہیں، بس رواجن شروع ہو جاتے۔ یہ رواجن نہیں ہے، یہ امتزاجن بھی نہیں ہے، یہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ جس کا ہاتھ پکڑے پھر وہ ہاتھ ایسا پکڑے پھر چھوڑے نا۔ تو عزیزان محترم، تو وہ پروفیسر صاحب آئے نا تو مجھے کہنے لگے جی میں نے نا نماز کے اندر السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھتا ہی نہیں، چھوڑ دیا۔ میں نے کہا کس لیے چھوڑا ہے؟ اب ہو سکتا ہے وہ سن بھی رہے ہوں، ہمارے ساتھ ایڈ ہیں فیس بک پہ، سن رہے ہوں تو ان کو بھی سبق تازہ ہو جائے گا۔ تو جناب والا وہ کہتے میں نے چھوڑ دیا۔ بھائی کیوں چھوڑا؟ دیکھیں جی یہ نماز تو اللہ کی ہے، بالکل اللہ کی ہے، عبادت ہے، حکم ہے، فرض ہے۔ اچھا یہ عبادت اللہ کی ہے تو پھر ہم عبادت کرتے کرتے اچانک کیا ہو جاتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھتے ہیں، تو یہ لہٰذا یہ تو نبی کا ذکر ہے، اور یہ جو نبی کا ذکر آ جائے نماز کے اندر تو محبوب تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شریک فعل عبادت ہوئے، اس لیے میں نے ترک کر دیا۔ میں نے کہا جب سے تم سائنس پڑھے لکھے انجینئر اور اس قسم کے لوگ مارکیٹ میں ہو جن کو صرف نام نہیں آتی، جو کریمہ سے لے کر بدائے منظوم اور نام حق سے لے کر ملا جامی، شرح جامی، نور الانوار اور موقوف الہی تک نہیں جانتے، دورہ حدیث نہیں جانتے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیغے کیا ہوتے ہیں، وہ آ کے جب دین پڑھائیں گے تو ایسے ہی ہوگا، پھر ان سے دین سمجھیں گے تو ایسے ہی ہوگا۔ تو میں نے کہا بات دراصل یہ ہے تم بات کو سمجھے نہیں۔ یہ اللہ نے فرمایا محبوب جہاں آپ کا ذکر نہیں ہوگا وہ میں ذکر قبول نہیں کروں گا،
अपना जिक्र मुंह पे मारूंगा, है? कहते हाँ जी है। तो मैंने कहा फिर कुरान में महबूब का जिक्र ना होता तो ये जिक्र भी कबूल ना होता, और नमाज में महबूब का जिक्र ना होता तो ये नमाज ही कबूल ना होती। अल्लाह फरमाते वाक़िमिस्सलात ज़िक्री, ये जो नमाज है ये भी मेरा जिक्र है। और जब अल्लाह का कानून ये है कि जिस जिक्र में मुस्तफ़ा का जिक्र ना हो खुदा कबूल ही नहीं करता, तो ये जिक्र इसलिए है ताकि नमाज कबूल हो जाए। पता चला मेरे मुस्तफ़ा करीम शरीक फिल इबादत नहीं, आप शरीक फिल जिक्र है। समझ में आ रही है बात? के नहीं आ रही? मेरे आका शरीक में जिक्र है, क्योंकि अल्लाह का कानून यह है कि वो इबादत कबूल नहीं होती जिसमें महबूब का जिक्र ना हो। तो अजीज़ान मोहतरम, मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, आखिरी बात अर्ज करके गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बड़े सोए हुए हैं, इतनी नींद में मुझे तकरीर नहीं आती, क्योंकि मैं तो खुद इतना दूर से सफ़र करके आया हूँ, दिन रात प्रोग्राम है, आप रोज़ देख तो रहे हैं ना। हाँ जी। तो अजीज़ान मोहतरम, जनाब अबू तालिब मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के वालिद एक मरतबा मुल्क के शाम जाते हैं। वहाँ एक राहिब से मुलाकात होती है जिसका नाम है मुशरम बिन वाइब। उससे जब आप मिलते हैं, मुलाकात होती है, तो वो कहते हैं जनाब आप खाने काबा के मुतवल्ली हैं। आपने फरमाया तुझे कैसे पता चला? उसने कहा जी आज मैंने दुआ की है कि ऐ अल्लाह मुझे काबे के मुतवल्ली से मिला दे, तो मैं जो भी दुआ मांगता हूँ मेरी दुआ कबूल होती है। जनाब अबू तालिब कहने लगे कैसे कबूल होती है, जरा मुझे दिखाओ। उन्होंने कहा आप हुक्म करें, क्या कबूल करवाना है? तवज्जो है आपकी, आप हुक्म करें क्या कबूल करवाना है? आपने फरमाया ये जो दरख्त है ना ये खुश्क हुआ खड़ा है, आप दुआ करें ये सर सब्ज हो जाए और इसके ऊपर अनार के फल लग जाए। अब वो बैठ गए। वो जो राहिब था वो तौरात का भी कारी, इंजील का भी कारी, ज़बूर का भी कारी, और वो कहने लगा है मेरे मालिक मैंने ये पढ़ा है तौरात, इंजील और ज़बूर में कि जहां महबूब का जिक्र होगा फिर दुआ मांगी जाएगी, कबूल होगी। मैंने कहा वो महबूब इतने हसीन होंगे, वद्दुहा का चेहरा होगा, वल्लैल की जुल्फे होंगी, मा ज़गल बसर व मा तग़ा के काजल वाली आंखें होंगी, यदुल्लाह वाला हाथ होंगे, लिसानुल्लाह वाली ज़बान होगी, अलम नशरा का सीना होगा, ताहा का ताज होगा, यासीन का सेहरा होगा, उनके अंदर कमालात होंगे, वो मंबा मोजज़ात होंगे। तो ये दुआएं, ये पूरा जिक्र करने के बाद फिर कहते हैं अल्लाह मैंने ये तौरात में पढ़ा है कि जो नबी का जिक्र करे फिर दुआ मांगे दुआ कबूल होती है, दुआ रद्द नहीं होती। तो अभी मैंने तेरे नबी का जिक्र कर लिया है, तो मैं दुआ करता हूँ इस दरख्त को भी सर सब्ज और शादाब कर दे और इसके ऊपर अनार के फल भी लगा दे। जनाब अबू तालिब कहते हैं खुदा की कसम मैंने देखा कि वो दरख्त सब्ज हो गया और उस पे फल लग गए, और जब वापस आते हैं महबूब अलैहिस्सलाम को सीने से लगाते हैं और अर्ज करते हैं भतीजे आज मैं तेरा एक नाम का मौजज़ा देख के आया हूँ, जहां तेरा जिक्र किया जाए फिर दुआ मांगी जाए दुआ कबूल होती है, रद्द होती नहीं है। आज मैं एक ये मौजज़ा देख के आया हूँ कि दुआ जो है ना वो कबूल होती है, रद्द नहीं होती। महबूब के जिक्र पर दो फिर छोटी छोटी बातें, या बस खत्म करें? नहीं अब आपका मिजाज हो तो फिर जोर से कहे सुभान अल्लाह। सोना नहीं है, सोना नहीं है। फिर दो छोटी छोटी बात। मारिज नबूवत के अंदर एक बात बड़ी खूबसूरत लिखी हुई है। एक बंदा तौरात पढ़ रहा था, उसने देखा महबूब का नाम लिखा हुआ है, जैसे नाम को लिखा मिटाना शुरू कर दिया। जैसे नाम मिटाते अगले दिन खोलता है 3 मरतबा लिखा हुआ है, फिर 3 मरतबा मिटाता है तो 6 मरतबा लिखा है, फिर 6 मरतबा मिटाता है तो 18 मरतबा लिखा हुआ है। मारे जो नबूवत मैंने किताब का हवाला दिया है, पढ़ लें। मेरी तकरीर का सबसे बड़ा ऐब ये होता है कि बगैर पढ़े मैं बात ही नहीं करता। मेरी गुफ्तगू हवालों से ज़ेर बार रहती है। मैं हवाला जरूर देता हूँ ताकि बाद में मुझे कोई फोन न करे, खुद ही पढ़ ले। तवज्जो है आपकी? तो नाम मिटाते हैं। जब 18 मरतबा लिखा गया, बंदा यमन में बैठा है, उसको पता चला ये कोई जिक्र है सही ऐसा कि जो जिक्र मैं मिटाता हूँ और बढ़ जाता है, मैं घटाता हूँ ये बढ़ जाता है। अब यमन से चला, चलते चलते मक्के पहुंचा। उन्होंने कहा जाने जाना को 10 साल हो गए, मक्के से मदीना हिजरत कर गए। जब मदीने पहुंचे सबसे पहले हजरत सलमान फारसी से मुलाकात होती है। कहते हैं जाने जाना से मिलने के लिए आया हूँ। हजरत सलेमान फारसी ने देखा, हजरत सलेमान फारसी ने देखा कि उनके कदमों पे छाले हैं, जूती टूटी हुई है और जनाबे वाला गर्दो गुबार में उनका सर और दाढ़ी अटी हुई है।
کہنے لگے 3 دن ہو گئے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اگر میں ان سے کہہ دوں کہ وہ دنیا سے چلے گئے، عاشق زار ہے، دور سے چل کے آیا ہے، اس کا دل پھٹ جائے گا۔ کہتے ہیں ٹھہرو، صدیق اکبر موجود ہیں، ان سے ملواتا ہوں، فاروق اعظم موجود ہے، عثمان غنی موجود ہے، مولا علی موجود ہے۔ انہوں نے کہا مجھے صحیح بات بتا، ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا جانا تو 3 دن ہو گئے، وصال فرما گئے۔ تو کہنے لگے محبوب کا کوئی جبہ مبارک ہو تو مجھے زیارت ہی کروا دو۔ پھر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ فاضلہ عالمہ کاملہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے پاس جبہ مبارک تھا، وہ منگوایا گیا، انہوں نے زیارت کی۔ اور اگلی بات بڑی زبردست ہے، وہ چلے گئے محبوب کی مزار مقدسہ پہ، قبر انور پہ کھڑے ہو کے آواز دیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اتنی دور سے چل کے آیا ہوں اور میں نے توریت میں، زبور میں، انجیل میں پڑھا ہے کہ نبی زندہ ہوتے ہیں، ان کا جو وصال ہوتا ہے موت فقط آتی ہے، وہ مٹانے کے لیے نہیں آتی، دوبارہ ایک شریعت کی حد پوری کرنے کے لیے۔ پھر میرے جو جتنے نبی ہیں اپنی قبروں میں زندہ ہیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، تو میں یہ پڑھ کے آیا ہوں سارے نبی زندہ ہے۔ آقا اگر آپ کو میرا ایمان مقبول ہے اور میرا اتنا دور سے چل کے آنا آپ کی نظر میں محبوب ہے تو مجھے قبر انور سے کلمہ پڑھائیں۔ اب اس روایت کے راوی کوئی عام نہیں ہے، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، فرماتے ہیں خدا کی قسم میں قریب کھڑا تھا، قبر انور سے آواز آئی پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرماتے ہیں انہوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد پھر کہنے لگا آقا اگر میرا کلمہ پڑھنا آپ کو منظور اور مقبول ہے تو دعا کریں، آپ کا یہ فرمان ہے توریت میں بھی میں نے پڑھا ہے، جو نبی سے محبت کرے گا نبی کے دامن میں جائے گا۔ المرء مع من احبہ، من احبنی کان معی فی الجنہ، احبونی لحب اللہ وانا حبیب اللہ، من احبنی فقط احب اللہ، من احبنی کان معی فی الجنہ۔ تو آقا کرم فرمائے، حضرت علی فرماتے ہیں جیسے ہی وہ گرا نا اس کی روح پرواز کر گئی۔ فرماتے میرے آقا کے وصال کے بعد وہ پہلا شخص تھا جس کو جن ہاتھوں سے میں نے جانا کو غسل دیا تھا، اس عاشق زار کو غسل دیا ہے۔ وہی خوشبو لگئی، وہی جنت البقیع میں ان کی تدفین کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے نبی کا ذکر گھٹانے والے گھٹاتے رہیں گے، گھٹانے والے فرشی ہیں اور بڑھانے والے عرشی ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بخاری شریف کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، صحیح بخاری، صحیح کتاب التفسیر کے اندر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی تفسیر کرتے ہوئے امام بخاری کے استاد ابو العالیہ لکھتے ہیں اللہ اپنے نبی پر درود کیسے بھیجتا ہے؟ فرمایا اللہ فرشتوں کے اجتماع میں، فرشتوں کے اجتماع میں فرماتا ہے اے فرشتوں میرے نبی کا والضحیٰ کا چہرہ ہے، واللیل کی زلفیں ہیں، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں، نبی کی عظمتوں کا اظہار کرتا ہے، نبی کی شان بیان کرتا ہے فرشتوں کے اجتماع میں۔ تو پتہ چلا اجتماع فرشتوں کا ہو، فرشیوں کا ہو یا عرشیوں کا ہو، اجتماع میں ذکر کرنا محبوب کی زلف واللیل کا سنت الہیہ ہے۔ یہی وجہ ہے سیرت حلبیہ ام السیر کتاب ہے، کسی مکاتب فکر پر کوئی اعتراض نہیں، سارے اس کو پڑھتے ہیں، ٹوٹل جتنے ہیں دیوبندی بریلوی اہل حدیث سارے سیرت حلبیہ پڑھتے ہیں۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے، البرہان میں لکھا ہوا ہے، حجت اللہ علی العالمین معجزات سید المرسلین کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ معارج النبوت میں بھی ہے، مدارج النبوت میں بھی ہے، یہ ساری تقریباً جواہر البحار میں بھی ہے۔ پہلے میں طالب علمی کے زمانے میں اس واقعے کو ہلکا سمجھتا تھا کہ پتہ نہیں کسی نے عقیدت اور محبت میں لکھ دیا، پھر پڑھتے اتنی مستند کتابوں میں یہ حوالہ ملا کہ میں نے کہا یہ لکھنے والے نے عقیدت یا محبت سے نہیں لکھا، اس کی سچائی کی وجہ سے لکھا کہ جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا تو بنی اسرائیل کا ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے، اس کو اٹھا کے گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیتے ہیں۔ اللہ پیارے کلیم اللہ سے ارشاد فرماتے ہیں میرا ایک یار، میرا ایک دوست دنیا سے چلا گیا ہے، میرے پیارے کلیم جاؤ اس کو غسل دو، اس کو خوشبو لگاؤ، اس کو کفن پہناؤ، اس کی تدفین کرو۔ اب وہ عام آدمی اور یہ اللہ کے پیارے کلیم، اللہ کے پیارے نبی اور رسول، حکم ربی تھا، جاتے ہیں ان کی تدفین کرتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مالک
वो तो गुनाहगार था, ऐबी था, उसके गुनाह लोगों की नजरों में थे। तो अल्लाह फरमाते ऐ मेरे प्यारे कलीम, जो उसके गुनाह लोगों की नजर में थे इससे भी ज्यादा वो गुनाहगार था, लेकिन एक काम उसने किया मुझे बड़ा पसंद आया, मैंने यार भी बना लिया है और विलायत के पर्दों में छुपाकर 70 हूरों से उसका निकाह भी पढ़ा दिया। काम उसने क्या किया? ऐ प्यारे कलीम, उसने तौरात खोली, उसमें मेरे महबूब का नाम नामी इसमें गरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था। उसने वो तौरात उठा के चूम के आंखों पे लगा ली, उसके मैंने ऐब नहीं देखे, नबी का अदब देख के उसको अपने विलायत के पर्दों में छुपा दिया। तो बनी इसराइल का कोई बंदा नबी का नाम चूमे, अदब से चूमे, नबी के नाम का अदब करे, वो उसका दोस्त बन जाता है। तो जो उम्मत ही नबी का अदब करेगा वो किस दर्जे पर होगा? और कुरान में अल्लाह ने फरमाया लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरुहु व तुवक़्क़िरुहु व तुसब्बिहुहु बुकरतन व असीला। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने के बाद पहला काम क्या करना है? मेरे नबी की ताज़ीम और तौक़ीर करनी है, फिर सुबह शाम उसकी इबादत करनी है, उसकी तस्बीह करनी है, उसकी पाकी बोलनी है। तो कामिल बंदा वो है जो नबी का जश्न भी मनाता है, नबी का मिशन भी मनाता है। जश्न यही है जो हमने मनाया, और मिशन ये है कि हम नमाज पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, ज़कात देंगे, हज करेंगे, सूद का कारोबार नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, शराब नोशों के पास नहीं बैठेंगे। हम नबी के मिशन पर चल के नबी को खुश करेंगे और नबी के जश्न पर चल के भी नबी को खुश करेंगे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।